تلاوت خلاف ترتیب قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے، لہذا قرآن پاک جس ترتیب پر ہے اسی ترتیب سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ خلاف ترتیب قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ گئے کہ جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اس سے پچھلی آیت پڑھیں، پھر اس کے بعد اس سے پچھلی آیت پڑھیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ جس ترتیب سے ہے، اگر رکوع آپ کو پورا پڑھنا ہے تو جس ترتیب سے ہے ویسے ہی جو ہے قرآنی آیات کو پڑھنا چاہیے۔ خلاف ترتیب قرآن عظیم کو پڑھنا، کچھ لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو قرآن پاک کو جو ہے خلاف ترتیب جب پڑھا جائے گا تو اس کا مفہوم بھی جو ہے مفہوم میں خلط ملط ہو جائے گا، مفہوم جو ہے مفہوم میں فساد برپا ہوگا، اس لیے کہ شروع سے جو چل رہا ہے ربط اور جو چل رہا ہے واقعہ اور جو مفہوم، تو وہ اسی ترتیب پر ہی اس کی ادائیگی ہوگی، جبکہ ترتیب سے آپ پڑھیں گے، سیدھے طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے، پہلے ایک آیت پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت، اس طریقے سے، اور ایسے پڑھیں گے کہ پہلے پانچویں آیت پھر چوتھی آیت پھر تیسری آیت پھر دوسری آیت پھر پہلی آیت، تو جو ہے مفہوم میں فساد برپا ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ لہذا ترتیب سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، خلاف ترتیب قرآن پاک کو پڑھنا یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ لیکن ہاں اگر بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، بچوں کو سکھانے کا معاملہ ہے تو خلاف ترتیب پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو جو ہے سکھا سکتے ہیں، وہاں مقصود جو ہے بچوں کو سکھانا ہے۔ جیسے عامہ پارہ ہے تو اس میں جو ہے ترتیب نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اگر پارہ ہے عامہ پارے میں تو ترتیب ہوگی، قرآن عظیم کے انداز پر ہے، لیکن جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جیسے اور مدنی قاعدہ ہے یا اور قاعدے ہیں جن میں جو ہے ترتیب بدلی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ کوئی صورت کہیں ہے کوئی صورت کہیں ہے، تو وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ خلاف ترتیب قرآن پاک کو وقت پڑھ سکتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، لیکن بغیر بچوں کی تعلیم کے اسی طریقے سے قرآن کو خلاف ترتیب پڑھنا یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، قرآن عظیم کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔